السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے صدیق احمد خان. دا واچ مین کی طرف سے آپ کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز ہم لے کے آئیں گے. اور آج کی ہماری پہلی ویڈیو موٹیویشنل ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے کہ ہم اپنے کیریئر کا انتخاب کیسے کریں، یا ہم اپنے بچوں کے لیے کیسے سلیکٹ کریں کہ ان کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے اور یہ بڑے ہو کر کس طرح کے پروفیشنل بننے جا رہے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس دونوں سے مخاطب ہوں. پیرنٹس ویڈیو کو یہ سوچ کے دیکھیں کہ وہ جب اپنے بچوں کے لیے کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا، یا کن چیزوں کو انڈر ڈسکشن لانا پڑے گا، یا ان پہ غور کرنا پڑے گا. اور بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، جب آپ اپنے کیریئر کو چوز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کن پیرامیٹرز کو ذہن میں رکھ کے پھر اپنے لیے کیریئر کا انتخاب کرنا پڑے گا. آپ کو ریشنل نہیں جانا، اندھا دھند نہیں جانا، آپ کو دوستوں کو فالو نہیں کرنا، آپ کو ایک گرد و نواح کے لوگوں کو فالو نہیں کرنا، آپ نے مارکیٹ میں سے یہ نہیں سننا کہ اس میں زیادہ پیسے چلے جائیں. آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. میں اس ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لانگ ٹائم اگو 1997-8 میں میرا بڑا پیشن تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ٹیلنٹ پاکستان میں ضائع کر بیٹھتے ہیں بائی چوزنگ اے رانگ سبجیکٹ، رانگ میجرز، رانگ کیریئر، رانگ کورس. تو 1997-8 میں بھی مجھے اتفاق ہوا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لانچ کرنے کا جس کا نام تھا اسٹوڈنٹس کلینک. اور اس میں ہمارا بڑی نامنل سی ہم نے ایک دکھانے کے لیے فیس بھی رکھی 25 روپیز. اس میں آبجیکٹو یہ تھا کہ ایک جب دا ٹائم ٹو چوز دا نیکسٹ لیول تو پیرنٹس آئیں اور وہ بیٹھیں اور کسی نہ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، کاؤنسلنگ لیں، اور جس سے پوچھیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی ایج یہ ہے، اس نے میٹرک کیا، او لیولز کیا، آپ اس کو اے لیولز میں ڈالیں یا تاکہ اس میں تھوڑا سا ڈسکس کرنے سے کچھ بہتر راستے کا انتخاب ہو. آج اسی پرانے وقت کو ہم نے آن لائن کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس وقت ہم بہت لمیٹڈ لوگوں تک پہنچا پاتے تھے اپنا پیغام. لیکن امید ہے کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم تمام میسج تک پہنچ سکیں گے. پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں بھی جہاں بھی لوگ اردو اور ہندی زبان سمجھتے ہیں ہم ان تک اپنے پیغام کو پہنچا سکیں گے. اور اس کا ویڈیو کا ایک آبجیکٹو رہے گا کہ اگر ہم کسی کو صحیح کیریئر کے راستے پہ ٹریک پہ ڈال پائیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری یہ ایفرٹ کامیاب رہی. اب آتے ہیں اس اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہاؤ ٹو سیلیکٹ اے کیریئر، اے فیلڈ. سب سے پہلے کچھ باتوں کو ہمیں اپنے برین میں طے کر لینا چاہیے. میں کچھ کویشچنز ریز کروں گا اور آپ اس کے آنسر خود کو دیجئے گا، کیونکہ شاید میرے تک آپ کی آواز نہ پہنچے پر خود تک آپ کی آواز ضرور پہنچے گی. اور آپ جب اس کو آپ خود کو سیٹسفائی کریں تو پھر آپ اس میں آگے بڑھیے گا. میرا پہلا کویشچن یہ ہے، کیا ہم رزق کے لیے پڑھتے ہیں؟ کیا میری کوالیفیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ کل میں روٹی کما سکوں؟ Is that all? Is that enough? اگر آپ کا آنسر ہاں میں ہے تو مجھے بتائیے یہ جتنے بھی اینیملز ہیں، جتنے بھی پیٹس ہیں، جتنے بھی درندے ہیں، جتنے بھی سی اینیملز ہیں، یہ سارے بغیر پڑھے، بغیر کوالیفیکیشن لیے، آئلٹس ٹوائفل بھی نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی نہیں لی، انہوں نے انگلش لینگویج کورسز بھی نہیں کیے، ان کو انٹرنیٹ 3G 4G 5G تک ایکسیس بھی نہیں ہے، تو ان کا تو رزق بند ہو جانا چاہیے. تو پھر میں آپ سے یہی کوشچن دوبارہ کروں گا، کیا میں اس لیے پڑھوں گا کہ میری روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے؟ کیا ایک انسان کی زندگی میں ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن کا مقصد اتنا لو ہو چلا ہے کہ وہ صرف فوڈ کمانے اور کھانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے؟ کیا میری جو شخصیت ہے، میری جو ذات ہے، اس میں نالج مجھے صرف اس لیے چاہیے کہ میں بڑا ہو کے نوٹ چھاپ سکوں؟ اگر آپ کی یہ بات درست ہے اور ہم اپنی سوسائٹی میں دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو ہمیں تمام انٹرپرینیورز، تمام رچ بزنس مین کیوں کم پڑھے لکھے نظر آتے ہیں؟ اور تمام پڑھے لکھے PhD پروفیسرز جو کہ اپنے کوالیفیکیشن کی انتہا کو پہنچ گئے، جنہوں نے 25-26 ایئرس تک پڑھا، جن کی ریسرچ پہ گرپ ہے، وہ ایمپلائمنٹ میں صرف کیوں بزی ہیں؟ وہ تمام لوگ بزنس مین کیوں نہیں بن پائے؟ وہ تمام لوگ بے تحاشا رزق کیوں نہیں کما پائے؟
میرا خیال ہے یہ کوشچن آپ خود کو پلیز آنسر دیجئے گا. کیا آپ کا بچہ صرف اس لیے پڑھے گا کہ وہ فوڈ آسانی سے کما سکے گا؟ کیا تعلیم کا، علم کا، نالج کا کوئی اور پرپز نہیں تھا اس یونیورس میں، اس لائف میں؟ کیا صرف مجھے پڑھنا ہے پیسے کمانے کے لیے؟ ایک اور کوشچن میں ریز کروں گا، اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو چیلنج کروں گا کہ اس کا آنسر پلیز خود کو سیٹسفائی کیجئے گا. کیا میں اس لیے پڑھوں گا کہ میری سوسائٹی میں عزت ہو، میری ایک رسپیکٹ ہو، میرا ایک سٹیٹس ہو؟ کیا میں کمپٹیشن کے ایگزامس میں سے، جیسے پاکستان میں CSS ہے، اس لیے گزروں گا تاکہ میرے ہاتھ میں پاور آ جائے اور میں اس کے بعد سوسائٹی میں ایک رسپیکٹفل آدمی کے طور پہ یا عورت کے طور پہ جانا جاؤں یا جانی جاؤں؟ کیا ہماری انسانوں کو جو علم ہے، جو نالج ہے، جو کوالیفیکیشن ہے، جو سکلز ہے، وہ صرف ان 2 پوائنٹس کی گرد ہی گھومتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی کریشنز ہے رب کی، وہ ساری تو پھر عزت سے بھی محروم ہو گئی بیکاز دے آر ناٹ کوالیفائڈ. وہاں آکسفورڈ یونیورسٹیز نہیں ہیں، کیمبرج نہیں ہے، ہارورڈ نہیں ہے، لمز نہیں ہے، IBA نہیں ہے. تو کیا وہ ساری جنریشنز، کیا وہ ساری کریشنز رسپیکٹ سے اور فوڈ سے دور ہیں؟ یہ جو ایک ویل مچھلی ہے سمندر میں، کیا وہ روز بھوکی مر جاتی ہے بیکاز شی از ناٹ کوالیفائڈ؟ تو بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے پاس CV بھی نہیں ہے، اس کے پاس ہینڈز بھی نہیں کہ وہ CV ٹائپ کرے. دیکھیے پیرنٹس، دیکھیے اسٹوڈنٹس، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم سے کہیں تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے. دیکھیے ایک مرغی کا مقصد تو شاید انڈے دینا ہے، مرغی کا مقصد کوالیفیکیشن نہیں ہے، اینڈ شی از ڈوئنگ ہر جاب ویری ویل. کیا ایک شاید گائے کا مقصد تو ہمیں میٹ اور دودھ پرووائڈ کرنا ہے، اس کا کوئی تھرڈ آبجیکٹو نہیں دکھائی دیتا. وہ ہماری پروٹیکشن نہیں کرتی، وہ ہمیں کوئی آئرن یا ایلومینیم کے میٹلز نہیں دے رہی، وہ ہمیں ملک دے رہی ہے. ملک سے ہم بے تحاشا پروڈکٹس بنا لیتے ہیں اور وہ ہمیں میٹ دیتی ہے جب وہ ملک دینا بند کر دیتی. لیکن کیا انسان، ہیومن، جو کہ ہم دی بیسٹ کریشن آف گاڈ ہیں، اپنے رب کی سب سے بہترین کریشن ہے، کیا ہمارا یہ چھوٹا سا مقصد ہے میں اس لیے پڑھوں گا کہ میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں گے، میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، ڈاکٹر بنوں گا 4 5 10 لاکھ روپے آسانی سے کما لوں گا، میں اپنا کلینک کھولوں گا اور ایک دن میں مر جاؤں گا؟ از دیٹ آل دا پرپز آف مائی لائف؟ اور جب میں قیامت کے دن جا کے ڈے آف ججمنٹ میں اپنے رب کو فیس کروں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا آپ نے کیا کیا، میں کہوں گا یا رب العالمین میں نے زبردست 30 ایئرس پریکٹس کی، میں نے دادا 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 اتنے پیسے کمائے. وہ کہے گا ویل ڈن اینڈ ناؤ آپ اس میں موو کر جائیے جنت کی طرف. پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، فرینڈس، ویورز، میری اوپینین میں آپ اس سے اتفاق کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، لیکن میری اوپینین میں یہ ایسا نہیں ہے. نالج کو، کوالیفیکیشنز کو لینے کا مقصد شاید یہ دونوں نہیں ہے، میری اوپینین میں نہیں ہے. اگر آپ کی اوپینین میں ہے آئی ڈو ریسپیکٹ، لیکن میری اوپینین میں ایسا نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے ہیومن آر بورن ٹو ڈو ایکسٹراڈنری. ہمیں خدا نے تخلیق کیا تھا کہ ہم مون تک بھی پہنچ سکے، مارس تک بھی جا سکے اور شاید اس سے بھی آگے گلیکسیز کو ایکسپوز کر سکے. ہمیں خدا نے مینوفیکچر کیا تھا ایک دن کہ ہم اس کے دیے ہوئے نالج سے دنیا میں انقلاب برپا کریں. ہم مرتی ہوئی ماؤں کو میٹرنٹی کی تکلیف سے نکال کے میک شور کریں کہ بیبی اور اس کی مدر دونوں ہیلدی رہیں گی. دس از واٹ وی آر بورن ٹو ڈو. مجھے ایسے لگتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کائنات میں، اس یونیورس میں، اگر اس پلانٹ پہ 6 بلین پلس مائنس پاپولیشن ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ اکیلا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ منفرد ہے اور یونیک ہے. یونیک ہے وہ اپنی پرسنالٹی میں، یونیک ہے وہ اپنے گیون ٹیلنٹ میں، یونیک ہے وہ اپنی اسکلز میں. اینڈ ہی از ڈفرینٹ، شی از ڈفرینٹ. مجھے نہیں لگتا اس کائنات میں کوئی بھی بچہ یوز لیس پیدا کیا جاتا ہے. رب نے ہر انسان کے بچے کو ایک انفرادیت دے کے دنیا میں بھیجا. کچھ بچے دنیا کے ہسٹری میں، تاریخ میں، میپ پہ منفرد نظر آتے ہیں اور کچھ بچے نہیں نظر آتے.
مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ایک مزدور بھی منفرد تھا، ایک انجینئر بھی منفرد تھا، ایک ڈاکٹر بھی منفرد تھا، ایک اسٹوڈنٹ بھی منفرد تھا، ایک رکشہ چلانے والا، ایک کار کا ڈرائیور، ایک جہاز اڑانے والا پائلٹ، یہ تمام یونیک ایبلٹیز کے ساتھ آتے۔ بدقسمتی سے سوسائٹی either turn them into heroes or we destroy them into zeros. This is what we do. کیونکہ ہم نے اپنے ذہن میں پہلے سے ایک سٹرکچر بنایا ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کئی بار ہم ڈیسائیڈ کر بیٹھتے ہیں یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، کم از کم اسے پیدا تو ہو لینے دیجیے، کم از کم اس کو پہلی سانس اپنی دنیا میں لے لینے دیجیے، اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ مجھے سب سے اچھا ڈائلاگ سوسائٹی میں لگتا ہے، بھائی میرے فادر چاہتے تھے کہ میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں یا میں بڑی ہو کے ڈاکٹر ٹیچر بنوں، اینڈ میں نہیں بن سکا، پلیز آپ میرے باپ کا خواب پورا کرو۔ بھائی آپ اپنے باپ کا خواب پورا کیجیے، آپ کو ابھی بھی کون روک رہا ہے ڈاکٹر بننے سے؟ آپ کی ایج زیادہ ہے، اوکے، ایج کا کیا تعلق ہے نالج سے یا کوالیفیکیشن سے؟ پلیز گو بیک ٹو انسٹیٹیوشن، اسٹڈی ویل اینڈ بیکم اے ڈاکٹر، اگر آپ کے باپ کا خواب ہے۔ لیکن آپ وہی خواب کو لا کے ایک تھرڈ جنریشن میں کیوں زبردستی وہ پولیو کے قطرے کی طرح اسے پلانے پہ تل گئے؟ کیوں زبردستی وہ انجیکشن جو پیدائشی ٹیکے ہیں وہ لگا رہے ہیں اس کے وہ پیمپر کو نیچے کر کے بف، تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا؟ پلیز سپورٹ کیجیے گا دا واچ مین کانسیپٹ کی، ہماری ایفرٹس کی، تاکہ ہم کوشش کریں ان بچوں کے کیریئرز کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب اگر کریں گے ہمیں آپ کی بہت سپورٹ ملے گی، اگر آپ شیئر کریں گے اور پیرنٹس کے ساتھ یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔